اچانک نبی نے دیکھا بندے کو، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو اس کے ہاتھ کو فَأَخَذَ يَدَهُ، نبی نے اس کا ہاتھ پکڑا، بلایا قریب کیا، اس نے بھی ہاتھ آگے کیا، نبی نے ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے ساتھ ہی فَنَزَعَ خَاتِمَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، نبی نے غصے کے ساتھ اس کی ہاتھ سے انگوٹھی کو کھینچا، نکالا، نَزْعًا شَدِيدًا، تیزی سے کھینچ کر، نفرت کے ساتھ جس طرح کسی چیز کو ایک دم نکالا جائے، اور پھر فَطَرَحَهُ، اور نبی نے انگوٹھی کو زور سے پھینک دیا سونے کی۔ سارے صحابہ دیکھ رہے، وہ صاحب بھی طالب علم ہے، شاگرد ہے، صحابی ہیں، بلایا، آیا، انگوٹھی کھینچ کر نکالی، کچھ نہیں، پھینک دیا، وہ بھی چپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک سوال کیا سب سے کہ فرمایا اَیَعْمِدُ أَحَدُكُمْ أَن يَجْعَلَ جَمْرَةً مِّنَ النَّارِ فِي يَدَيْهِ، تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں انگارے کے کڑے ہوں؟ فرمایا دنیا کے نہیں، جہنم کی آگ کے کڑے اس کے ہاتھوں میں ہوں، کوئی پسند کرتا ہے؟ سب صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اور جو وہ بیٹھا ہوا تھا نبی کے قریب جس کی گرفت ہو گئی تھی، اس نے بھی کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں پسند کرتے ہیں۔ فرمایا پھر میں نبی ہو کر تمہیں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی، پیتل کی انگوٹھی، تانبے کی انگوٹھی، چاندی کے علاوہ سب جس چیز کی بھی انگوٹھی مرد کے ہاتھ میں، عورت کی بات نہیں ہے، مرد کے ہاتھ میں ہوگی، فرمایا کل قیامت کے دن ان انگلیوں کے اندر جہنم کے انگارے ڈالے جائیں گے۔ تو تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ سب نے کہا نہیں پسند کرتے۔ توبہ 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 توبہ۔ فرمایا کہ پھر ان انگوٹھیوں سے بچو، یہ انگوٹھی ناجائز، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور مرد کے لیے یاد رکھنا اللہ کے احکام ہیں، بس اللہ نے احکام دی، ان کی اتباع ہمیں کرنی پڑے گی۔ مرد کے لیے یہ ہے اگر کوئی شوق رکھتا ہے، ذوق رکھتا ہے، شوق ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ چاندی کی انگوٹھی بنا لے، چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز، اور وہ بھی زیادہ وزنی نہیں، 1 مسکال سے کم، لا تتم مسقالا، مسکال سے پوری بھی نہ ہو، اتنی جائز ہے۔ اور پھر کل بات آپ کے سامنے گزر چکی، نگینہ جو ہو لگا لو اپنی مرضی کا، یہ شوق کے طور پر جواز ہے، اور وہ جواز بھی تب ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندی کی انگوٹھی تھی، پہلے سونے کی بنائی اللہ نے حرام کی ہے، پھر چاندی کی بنائی وہ، لیکن نبی کی جو انگوٹھی تھی اس کے نگینے میں نبی کی مہر پیوست تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط لکھوا کر بھیجتے تھے سلطنتوں کو، لوگوں کو مہر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی انگوٹھی کے ساتھ مہر لگا دیتے تھے۔ نبی کی یہ ضرورت تھی، لیکن ضرورتاً نبی نے انگوٹھی پہنی، مہر کے لیے پہنی، جو بھی پہنی پہن لی ہے، بعد والوں کے لیے جواز ثابت ہو گیا ہے، بس سنت نہیں ہے، نبی کی ضرورت تھی، نبی بادشاہ تھے اسلامی سلطنت کے، ریاست مدینہ کا سربراہ مہر لگاتا تھا اپنی، اور وہ مہر بھی تھی محمد الرسول اللہ، نیچے محمد اوپر رسول اوپر اللہ، نیچے سے اوپر پڑھو محمد الرسول اللہ، نبی پہ مہر لگا دیتے، پتہ چل جاتا یہ ریاست مدینہ کے سربراہ کا خط آ گیا ہے، مہر لگ جاتی تھی۔ تو اسی وجہ سے مرد کے لیے جواز آ گیا کہ چاندی کی انگوٹھی وہ 1 مسکال سے کم پہن سکتا ہے، کوئی نوجوان شوق رکھتا ہے، کوئی بندہ شوق رکھتا ہے، اتنا جائز۔ چاندی کے علاوہ کسی بھی دیہات، کسی بھی چیز کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے، سونے کی ہے، تانبے کی، پیتل کی، لوہے کی، جس چیز کی بھی ہو سب حرام ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ان انگلیوں میں جہنم کے انگارے ڈالے جائیں گے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ دین نہیں سنا، پتہ نہیں کیا ہے، زحمت بھی نہیں کرتے ہیں علماء سے پوچھنے کی،
یہ زحمت نہیں کرتے ہیں، لیکن الٹے سیدھی باتیں کرنے کے لیے ہم تیز ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی بن کر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں بڑے بڑے علماء پر، بڑے بڑے مفتیوں پر بھی، لیکن دین نہیں پوچھتے بھائی دین کے لیے میرے لیے کیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے ہاتھ میں بزرگ بنتے ہوئے، بزرگ عام نہیں، ایک انگوٹھی، کسی کی 2، کسی کی 3، کسی کی 4 انگلیوں میں انگوٹھیاں۔ او خدا کا بندہ، ایک انگوٹھی کافی ہے؟ کہتا ہے نا بادشاہو، یہ انگوٹھی میں یہ فلاں لگا ہوا ہے، یہ زمرد ہے، اس میں فیروزہ صاحب ہے، اس میں فلاں عقیق ہے، اس میں فلاں ہے، یہ فلاں یہ کر دیتا ہے، فلاں یہ کر دیتا ہے۔ لو جی، شرک بھی ساتھ۔ وہ کل آپ کو بتا دیا تھا، پتھر شتھر کچھ بھی کر سکتے نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے وہ طرح طرح کے، پھر 5-6 انگوٹھیاں پھر دونوں ہاتھوں میں، تو فضا میں اڑتا پتہ چلتا نا۔ تیرا فیروزہ تجھے اڑائی نہیں اڑا سکتے ہیں بھائی، سارا شرک ہے، سارا ناجائز ہے، انگوٹھیاں ناجائز۔ شوق ہے مرد کو تو چاندی کی انگوٹھی پہنے، اس کے علاوہ ناجائز ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اور انگوٹھی پھینکنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلاس سے اٹھے چلے گئے، تنبیہ ہو گئی تھی۔ بعد میں کسی صاحب، یہ کمال تھے صحابہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کسی نے کہا بھائی کہ جا کر اپنی سونے کی انگوٹھی ہے وہ دور پڑی ہوئی ہے، نبی نے نفرت سے پھینکی، جا کر اٹھا لو، کہ تیرے لیے ناجائز نا، بیوی کے لیے تو جائز ہے، عورتوں کے لیے تو سونا جائز ہے، تو بچیوں کے لیے دے دینا، بیوی کو دے دینا، بیچ کر اس کا کام کر لینا۔ تو لیکن عظیم صحابی تھے، کہنے لگا اللہ فرمایا وَقَدْ طَرَحَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا آخُذُهُ، اور جس کو میرے نبی نے نفرت کی نگاہ سے پھینکا میں اس کو اٹھا لوں؟ میرے نبی نے پھینک دیا، بس میرے دل سے بھی پھینکی گئی ہے۔ کہا سونا ہے، انگوٹھی ہے، قیمتی ہے، فرمایا کچھ بھی ہے میرے نبی کی نفرت میں نہیں اٹھاتا ہوں۔ کمال کے لوگ تھے۔ ہم ہوتے تو چونکہ چنانچہ کہہ کے ہم حرام کو بھی حلال کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن یہ سچے لوگ تھے، اسی لیے اللہ نے نبی کو چن کر یہ لوگ دیے تھے۔ اس نے کہا نہیں اٹھاتا ہوں۔ بعد میں کلاس کے صحابہ کرام تھے، وہ جانتے تھے یہ ہمارا بھائی ہے، کلاس فیلو ساتھی ہے، کیا خاصیت ہے اس کی، اس کا ایمان کتنا پکا۔ بعد میں خود ایک صحابی نے جا کر اس کو اٹھایا امانت کے طور پر کہ میں اٹھاتا ہوں، اس کے گھر بیوی کو بچوں کو دے دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا یا رسول اللہ انگوٹھی بندے نے نہیں اٹھائی، پھینکی ہوئی، میں نے اٹھا دی، اس کے گھر دے دوں؟ نبی نے فرمایا دے دو، اس کی بیوی استعمال کرے، نہیں ولیتمثل، وہ اپنا کوئی اور مال میں استعمال کرے، بیچے، اپنی ضرورت پوری کرے، جائز ہے۔ لیکن پہننی ناجائز تھی، میں نے اس لیے نفرت سے پھینکی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ چیزیں ناجائز۔ لیکن دین کا نہ پتہ ہونا، سننے کی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا حال بزرگ اس وقت بنتا جب ساری انگلیوں میں ماشاءاللہ انگوٹھیاں ہوں، ایک ایک نہیں 2 انگوٹھیاں بھی پڑی ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں میں بزرگ ہوں، پھر ہاتھ میں تسبیح بھی لے لیتے ہیں کبھی کبھی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، سچے نبی کا سچا پیروکار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔